بسم الله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کل ہم لوگ واقعہ مکمل کر لیے تھے جو دو نوجوانوں کا واقعہ تھا، اور اس کی شان نزول میں ہم دیکھ لیے تھے کہ یا تو ممکن ہے کہ وہ واقعہ مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا، یا پھر وہ پہلے زمانوں میں دو لوگ ہوا کرتے تھے، ایک والد کا انتقال ہوا، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گیا، وہ وراثت بچوں کو مل گئی تھی، اس میں سے کل ہم دیکھے تھے کہ باغ کا کیسے وہ باغ والا جو بندہ تھا، جو کفر کرتا تھا، انکار کرنے والا بندہ تھا، اور دوسرا بندہ مومن تھا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اب یہ جو باغ والا بندہ تھا وہ کیسے اللہ کی نعمتوں کا ملنے کے بعد میں تکبر آ گیا، اس کے اندر سب سے پہلی علامت جو اس کی بربادی کی تھی وہ تکبر تھا۔ اس کے بعد میں ہی اس کے اندر ساری خرافات شروع ہو گئی تھی کہ وہ کیسے انکار کر رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کا، اور اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ تکبر سے ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے جو بھائی ہے، مومن بھائی ہے، اس کو حقیر سمجھنے لگا تھا، حقیر سمجھ کے اس کو تانے دینے لگا، پھر کمپیئر کرنے لگا کہ میرے پاس اتنی نعمت ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ تم سارا مال اپنا اللہ کے راستے میں دے دیے۔ وہ سارا دونوں کے بیچ میں آپس کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو پھر پہلے تو اس نے تانے دیا، اپنی نعمتوں کو گنوایا، اس کے بعد میں پھر وہ انکار اب کیسے آہستہ آہستہ بتدریج انسان میں گناہ کیسے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ تکبر کرتا ہے، پھر اپنے دوست احباب کو تانے دیتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ساری جو دولت ہے یہ میری اپنی دانشمندی سے میں کما لیا، اپنے حساب سے، اپنی محنت سے، اپنے لاجک سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، میرا مال ہے، میری نعمت ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھوڑ کے اپنی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ کیا انکار کرنے لگا؟ وہ نعمتوں کے زائل ہو جانے سے انکار کرنے لگا، اس کے بعد میں قیامت کا انکار کرنے لگا، اس کے بعد میں مر کے اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگا، اور حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ اگر کسی صورت میں مر کے اٹھایا بھی جاؤں گا تو پھر یہ جو نعمتیں یہاں دنیا میں مجھے مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے مجھے وہاں پر بھی دے دیں گے۔ تو یہ سارے جو سٹیجز تھے اس کے، یہ سارے انکار کے شروع کس چیز سے ہوئے تھے؟ تکبر سے شروع ہوئے تھے۔ آج ہم وہی اس کے کنٹینیوشن میں کریں گے کہ کس طرح ابلیس اور شیطان بھی تکبر کرنے کے بعد میں اس کے کیا گناہ ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے جو دوست تھا، وہ بھائی جو تھا اس نے پھر اس کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس رب کا جس نے تمہیں ساری کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنا سارا دینے کے بعد میں بھی انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پہلے تو اس مٹی سے پیدا کیا، پھر تم نطفے سے ایک حقیر نطفہ تھے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جوان طاقتور انسان بنایا، تم کو نعمتوں سے نوازا، باغ ہے، سب کچھ ہے تمہارے پاس میں، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر اس نے اپنے ایمان کی بھی دلیل دے دی کہ بھئی دیکھو میں تو شرک نہیں کرتا، میں تو اپنے رب جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اسی کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہ بندے نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں تو تم ماشاءاللہ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہہ لیتے جب تم اپنے جنت میں داخل ہو؟ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ کہ جو قرآن پاک کی آیات ہے، یہ تو ہم آیت کے بعد آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے درمیان میں ممکن ہے کہ بہت زمانے طویل گزر چکے ہوں گے۔ جیسے اصحاب کہف کی آیات ہم پڑھتے ہیں، ہم تو آیات کے بعد آیات، آیت کے بعد آیت، ہم ایک سیشن میں 10 آیات پڑھ کے پورے کا پورا واقعہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک زندگی پوری کی پوری گزر جاتی ہے۔ اب جیسے کوئی بچے اپنے والدین یا دادا دادی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اپنے زمانے کے، تو ان کی پوری ایک 40 50 60 سال کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، جو ایک واقعے کے طور پہ وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا پھر خود اپنی بایوگرافی یا جو آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں وہ تو ایک بس کھینچی جاتی ہیں، اس کا ایک کھانچا کھینچ کے انسان کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک پوری کی پوری زندگی جی لیتا ہے انسان، جس کے اندر دن رات صبح شام اس کی تکالیف، اس کی آسائشیں، کیا ممکن ہے ہمارا جو پچھلے سال ہمارا جو گزرا ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ بس سرسری طور پہ ہم 4 5 10 جملوں میں کہہ دیں گے، اس کے بعد میں کہیں گے ہم تمہیں بتا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے تم کو بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے مبلغانہ انداز میں وہ واقعے کو سمجھا دیا،
لیکن اندازہ کریں کہ یہ کتنے طویل وقت تک گزرا ہوگا، یہ باغ لگایا اس نے، اپنا سارا سرمایہ لگا دیا اس کے اندر، سارا کچھ کر دیا، اور ان کے بیچ میں ممکن ہے کہ بارہا یہ ڈسکشنز ہوتے رہتے تھے، ہمیشہ وہ دونوں آپس میں جب بات کرتے تھے تو ایسے ہی کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہوں گے، اور وہ بارہا اپنے بھائی کو ڈراتا رہتا تھا ہوگا کہ بھئی مت کرو، تم ایسے مت کرو، ایسے مت کرو۔ تو میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ عذاب یکایک نہیں آ جاتا، آج آپ کو تنبیہ دی گئی اور کل عذاب آ کے اللہ نے پکڑ لیا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو وہ جو مومن بندہ تھا وہ اپنے بھائی کو جو انکار کرنے والا ہے اس کو ترغیبیں دے رہا ہے، بار بار ترغیبیں دے رہا ہے، دیکھو میرے پاس تو اگر نہیں ہے، مال نہیں ہے، تم اگر مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں کمتر ہوں مال میں یا کچھ بھی اس طرح کا ہے، اور تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تو تم جب اپنے باغات میں اپنی نعمتوں میں داخل ہو تو پھر ماشاء اللہ کہہ لیا کرو۔ اور ممکن ہے، کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر جنت دے دے، اور باقی تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے بہتر نعمتیں دے دے، تمہاری جو یہ جو چیزیں تم جس کے اوپر اترا رہے ہو، ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اس کے اوپر، آسمان کی طرف سے کوئی آفت بھیج دے۔ اب دیکھیں یہاں پر ممکن ہے کہ عذاب آ جائے، کیا ہم کہیں گے کسی کو اس طرح سے؟ ابھی بہت ایک انسان اتراتا پھر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی تم ایسے نہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا گھر میں زلزلہ آ جائے، تمہارا گھر گر جائے۔ یہ ایک انسان کو ترغیبی طور پہ وہ سمجھا رہا ہے کہ جو جب انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی آزمائش آتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو تمہارا بھی برباد ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ آیت کے نہج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس بندے کو بار بار تانے دیے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ مجھے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ممکن ہے دنیا میں دینا ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، آخرت میں دینا ہو تو اللہ آخرت میں بھی عطا کر دیں۔ لیکن تم اس چیز کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو جو تم کر رہے ہو۔ بندہ جب گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، انکار پہ انکار کر رہا ہے، تو ایسے نہ کرو، تم اللہ کی پکڑ سے ڈرو کہ کبھی انسان اس طرح متکبر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر پچھلی قوموں کو جس طرح صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیے، اسی طرح دیکھو اس طرح وہ ایک ڈرانے کا، کب ڈراتا ہے انسان؟ جب بہت زیادہ کسی کا خیر خواہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو تبھی ڈراتے ہیں، ورنہ پھر عموماً لوگ کہتے ہیں چلو بھی ٹھیک ہے، ان کی زندگی ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کو ایک انظار جو ہوتا ہے کہ ایک محبت بھرے انداز میں اس کو ڈرایا جانا، ایسے نہیں کہ اس کو ڈنڈے کے زور پہ ڈرایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بندہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ باغات کے اوپر ڈرو اللہ سے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور پھر جو تمہاری یہ جو نہریں ہیں جس کے اوپر تم بڑا اتراتے پھر رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندر کر دے، جیسے میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ زمین کے سطح کے اوپر نہر بہتی ہے، اور زمین کے اندر بھی لیئرز میں پانی بہتا رہتا ہے۔ جب ہم بور کرتے ہیں یا پھر کچھ کرتے ہیں تو وہ لیئر کہتے ہیں نا جھرا پکڑ لیا، بورنگ جب ہم کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پانی کا جھرا، بڑا موٹا جھرا 4 انچ کا پکڑا گیا اور 8 انچ کا، 11 انچ کا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے سے بھی پانی بہ رہا ہے جیسے اوپر سے نہروں کی طرح بہ رہا ہے، ایسے ہی زمین کے 2 لیئرز کے بیچ میں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور وہی کنواں کھودنے میں یا بور ویل کروانے میں وہی بہتے ہوئے پانی کا جھرا پکڑا جاتا ہے، تو اسی میں سے آپ کتنا بھی پانی نکالتے ہیں، روزانہ نکالتے ہیں، پھر وہ بہتا ہی رہتا ہے۔ جاری پانی ہے نا، جیسے کہ زمین کے اوپر آپ کینالز بناتے ہیں، جو زراعت کرنے والے ہیں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یا کسی نے اگر زراعت کو دیکھا ہو تو ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ جو پانی نہریں ہوتی ہیں اس میں سے کینالز بنا کے وہ اپنے باغوں میں لے کے جاتے ہیں اس کو، کس طرح ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو جھرا بہ رہا ہے اس کے اوپر ہی بور کروا کے پھر ہم پانی اوپر کھینچتے ہیں، تو جب آپ کھینچتے ہیں تو وہ بہتا پانی ختم نہیں ہو جاتا، وہ تو بہ رہا ہے نیچے بہت تیزی کے ساتھ میں۔ تو وہ بندہ اس چیز کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی تم زمین کے سطح دیکھ رہے ہو، زمین کے اوپر جو پانی دیکھ رہے ہو، یہ پانی اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہی کر دے تو کون نکال سکتا ہے؟ جیسے آج کل بھی آپ لوگ کو پتہ ہے واٹر ٹیبل جو ہوتا ہے وہ نیچے ہی چلا جاتا جا رہا ہے، پہلے 100 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا تھا بور ڈالنے پہ، اب 400، 600، 800، اب تو ہزار فٹ پہ بور کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو نیچے نیچے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ زمین کے اوپر کا پانی بھی سوکھتا جاتا ہے، اور زمین کے جو پانی کی سطح ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیچے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ کوئی پھر اس کو اگر تم طلب کرنا چاہو تو کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتے، تم رکھتے ہو نہ کوئی اور رکھتا ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ہم سے دور کر دے تو ہم اس کو حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا ڈرایا ہوگا اس بندے نے، اتنے بار تنبیہ کی ہوگی، وہ سنا ہی نہیں۔ تو آخر کار کیا ہوا؟ اس کا سارا جو سرمایہ تھا، اس کا جو پھل تھے، اس کا ہم نے کہا تھا کہ ثمرہ جو ہوتا ہے وہ پھل اس کی ترقی کو بھی کہا جاتا ہے، تمام نعمتوں کو بھی ثمرہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کا ثمرہ تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بس اس کو گھیر لیا، اور کیا ہوا کہ فَأَصْبَحَ، تو ہو گیا
یہ اسبحہ اصل میں آپ آگے بھی پڑھیں گے اور بار بار آئے گا اسبحہ، صبح اس کا صاد با ہا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح، مطلب صبح کے جو اس وہ وقت کو کہتے ہیں جبکہ افق میں چاند سورج کی روشنی ایک دم سرخ ہو جاتا ہے، جہاں سے طلوع آفتاب کی وجہ سے جو آسمان کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ ایک دم سرخ ہو جاتا ہے نا، اس وقت کو ہم صبح کہتے ہیں۔ لیکن اسبحہ جو ہے گرامیٹیکل ورڈ ہے، کانا ایک ورب ہوتا ہے، اس کے اندر فعل ہوتا ہے اور اس کے اخوات ہوتے ہیں، سسٹرز آف کانا کہتے ہیں ہم، گرامٹیکل وہ ہوتے ہیں۔ اسبحہ یعنی ہو جانے کو، کسی چیز کا ٹو بیکم جسے ہم کہتے ہیں بننا یا ہو جانا، اس طرح سے وہاں پر ایسے الفاظ استعمال، یہ اسبحہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یقلبو، تو وہ پلٹ، اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کرنے کا۔ اب وہ بندے کا جب باغ ہی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کے کھیت کو گھیر لیا، مطلب کہ سب ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں وہ بندہ جو ہے، جو انگوروں کا باغ تھا، وہ کیسے اپنے دونوں، وہ بندہ خیر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو وہ کرتے رہ گیا، ملتا ہوا رہ گیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں جو اس کا باغ تھا، وہ باغ پورے کا پورا جو ہے، اس کی جو ٹٹیاں جو ہوتی ہیں، اس کا فریم ورک ہوتا ہے، وہ نیچے اس کے اوپر انگور، پہلے کیا تھا، فریم ورک اوپر تھا، انگوریں لٹک رہی تھی، مطلب ایک سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا پس منظر کھینچ رہے ہیں کہ برباد اگر ہوتا ہے تو کیسے برباد ہوتا ہے، کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا وہاں پر جو کچھ بھی تھا اس کا۔ اور پھر وہ افسوس کرنے لگا کہ او ہو، اے کاش کے میں شرک نہ کرتا کسی کے ساتھ، کسی یعنی اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ وہ رب کو تو مانتا تھا لیکن کسی اور کو شریک کر لیا تھا۔ اب یہاں پر بت تو نہیں ہے، بظاہر آیات میں بت تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس نے بتوں کو صحیح کیا تھا، ممکن ہے کہ اس نے اپنے آپ کی، اپنی نفس کو، جو ایک دم انسان تکبر کرتا ہے تو اس کا نفس موٹا تازہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، پھر وہ اپنی نفس کی پرستش کرنے لگتا ہے، اپنی نفس کو۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اطاعت کرنا۔ اب یہاں پر بندہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی، کہ اس کا من چاہا اس نے کر لیا، آخر میں انکار کرنے لگا کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کبر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہی، اپنے آپ کی ماننے لگا۔ جب اپنے آپ کی ماننے لگا تو پھر وہ جو مرضی ہے کرتا چلے جاتے ہیں، کوئی حد نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو وہ اب افسوس کر رہے ہیں جب اس کا سارا باغ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے آگے کی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی جماعت اگر جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ لے، تو کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑے ہو جائے اور مدد حاصل کر لے، یا اس سے مدد حاصل کی جائے اللہ کے علاوہ؟ کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہی نہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے مت سوچو تم لوگ کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو پھر کون میرے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بندے کا جب باغ ختم ہو گیا تو وہ کہاں سے لائے گا کوئی مددگار کو کہ چلو میرا باغ لوٹا دو؟ آگے کی آیت میں بھی آپ اس کا تشریح دیکھیں گے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، جیسے کہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہ خیر ثواب و خیر عقبہ، وہی بہتر ہیں وہ بخشنے اور انجام، وہی بہتر ہیں جو وہ بخشے، اور انجام، اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اب یہاں پر سارے کا سارا باغ والوں کا واقعہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت نمبر 45 سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال دے دے کے، اب یہاں سے پوری جو آیتیں چلیں گی 56 تک بھی ہمارے لیے ایک سبحان اللہ تربیتی انداز میں اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں۔ دو واقعے ہو گئے نا پیچھے، اصحاب کہف کا بھی واقعہ آ گیا، باغ والوں کا بھی واقعہ آ گیا۔ اب اس کے بعد میں انسان کو، اب یہ جو باغ والوں کا واقعہ ہے اور جو دونوں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیسی ہے تمہارے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک لہلہاتی باغات ہوں گے، پھر سب ختم ہو جائے گا، پھر تمہاری نئی لائف سٹائل شروع ہوگی، پھر یہ جو سائیکل چل رہی ہے، یہ سائیکل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت تو گزر رہا ہے، سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن وقت ریپیٹ نہیں ہو رہا، وقت واپس لوٹ کے نہیں آ رہا، جو گیا سو گیا۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہونی کیسی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے بار بار ہم دیکھتے آئے ہیں پیچھے کی آیتوں میں بھی، ہمیشہ اب جتنے صورتیں آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انداز میں سمجھا سکتے ہیں مثالیں دے کے، کوئی نہیں سمجھا سکتا، ایک گھنٹہ بھی کوئی بیان کر لے وہ بات نہیں سمجھا سکتا جو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ٹکڑے سے سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ،
دیکھیں، اور بیان کرو، جیسے اب پیچھے آیا تھا وہ دو بستی والوں کے بارے میں ان کو بیان کرو، یا غار والوں کے بارے میں بیان کرو، تو یہ وضرب جو ہے ضربہ اصل میں مارنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اور بیان کرو لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، مثال زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کی، کما ان جیسے پانی، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، نزلہ ہم نے آلریڈی کر لیا ہے بہت بار، نون زا لام کوئی اونچی چیز سے نیچے اتارنے کو کہتے ہیں. تو انزلناہ ہم نے اتارا اس کو یعنی پانی کو، من السمائی آسمان سے، فاختلط تو اختلاط، خلط ملت مل جانا یعنی آپس میں مل جانا، اس کا ہم روٹ ورڈ بھی دیکھیں گے، بھی ساتھ اس پانی کے، نبات الارضی، نبات یعنی زمین کی، نباتات زمین کی. تو فرما رہے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو وہ ہو گئی ریزہ ریزہ، تَذُورُهُ الرِّيَاحُ اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ ہر چیز پر، شیئن یعنی چیز، عَلَى كُلِّ شیئن مُقْتَدِرٌ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، با محاورہ دیکھیں گے پھر اس کی تشریح ہم کر لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کے پودے خوب گھنی ہو گئی، یعنی زمین کا جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی. آج ایک سائیکل چل رہی ہے نا، لائف سائیکل چل رہی ہے، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر کل بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس طرح کے جھاڑ درخت پرند ہر چیز، بارش ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، بھاپ بن کے اڑتا ہے، بخارات بنتے ہیں، پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، کنڈنسیشن ہوتا ہے، ایواپوریشن، کنڈنسیشن، پریسپیٹیشن، پھر سے بارش ہو رہی ہے، رین فال بارش کی شکل میں پھر سے ہمارے پاس بارش آ جاتی ہے. ہر چیز ایک اپنی سائیکل میں چل رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی، جیسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا دار مشرک اور ایک ایماندار غریب آدمی کی مثال بیان فرمائی، ان کی آپس میں گفتگو کا تذکرہ ہوا. مشرک جو مغرور تھا اور ایماندار آدمی کی ایماندار آدمی کے پاس جو مال نہیں تھا، اولاد نہیں تھا، سب نہیں تھا، ان کی ایک پوری کی پوری ایک ہم نے جو واقعہ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن اور کافر کی مثال بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے بے ثباتی کی مثال دی. بے ثباتی کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے نزدیک بہت ہر چیز کی ہم نے ایک ویلیو دی ہوئی ہے نا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے ہر چیز کو ویلیو دے کے رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو ہی ڈی ویلیو کر رہے ہیں یہاں پر، کہ دنیا باقی رہنے والی یا کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. اب اس کے جس کی خاطر اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو باغ والے کے قصے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اتنا اچھا باغ تھا ختم ہو گیا سب. تو قیامت کا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تنبیہ ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، ماء کہتے ہیں پانی کو. آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں جو کہ پانی کی طرح ہے. اور پانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان کی طرف سے نازل کیا. انزلنا، نزلہ اوپر سے نیچے، تو پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. من السماء تو عربی زبان میں جو ہے نا، چھت یا فضا یا نیلگو، آسمان، بادل، سب کے لیے سما کا اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان میں. من السماء تو اب ہم سوچیں کہ آسمان سے تھوڑی بارش گر رہی ہے، تو بادلوں سے گر رہی. تو عربی زبان میں سما سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اسی وجہ سے بادل جو کہ اوپر فضا میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر سما کا لفظ آیا ہے. ہر اونچی چیز کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں سما. عربی زبان کا جو ایک عام فہم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس اتر رہی ہے قرآن پاک، تو ان کے حساب سے ہی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بار بادلوں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں پر بارش برسنے کا بات آتی ہے. تو پھر اس لیے یہاں پر سما کا لفظ آیا ہے. اب
اس لفظ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بارش برسانے میں اوپر والے اللہ کی قدرت اور حکمت کا دخل ہوتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ جو عارضی اور یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے نا، یہاں کی زندگی اور دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کی مثال پانی کے ساتھ دی ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، پھر فاختلط بہ نبات الارض۔ اب یہاں پر خلط جو ہے، فاختلط میں خوف لام تا، الخلط دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی اجزاء کو جمع کرنے کے یا پھر ملا دینے کے معنی میں آتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا خلط ملط ہو گئے، نیکوکار اور گنہگار ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے، یا پھر چینی یا شکر ملا، پانی ملا دے، تو یہ دو یا زیادہ چیزوں کے اجزاء کو جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ نبات ہوتا ہے نون با تا، تو النبت یا نبات ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، چاہے وہ تنے دار ہو جیسے کہ ٹریز ہوتے ہیں نا، درخت اس کا تنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی بے تنا چیز ہو جیسے کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، تو ہم ٹرنک نہیں ہوتا نا اس کے اندر، تو اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریز اور شربز میں یہی فرق ہوتا ہے نا، درخت میں اور جڑی بوٹیوں میں، کہ اس کے اندر تنا ہوتا ہے اور ایک میں تنا نہیں ہوتا۔ لیکن عرف میں خاص کر جو نبات اسے کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو۔ اب عرف میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، عرف یعنی عام طور پہ سوسائٹی میں ہم جس چیز کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو نباتات جو ہم کہتے ہیں تو خاص طور سے نبات کس کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی جانوروں کے چارے پر نبات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اب کیوں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ جائے گا، تو پھر آپ سوچیں گے درخت کیسے اڑ سکتا ہے نا، اگر پتے بھی اڑ جائیں گے تو درخت تو وہیں قائم رہے گا، تو اسی وجہ سے نبات کو سمجھنا پہلے ضروری تھا۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر وہ پانی زمین کے پودوں کے ساتھ مل گیا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو ہم مٹی سے ہمارا کنیکشن کیسے ہے، کہ غبار ہے، غبار میں بیج بھی اڑ جاتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر گرتے ہیں، پھر مٹی میں سے درخت نکلتا ہے اور درخت میں پھل لگتے ہیں یا پھر جو کچھ بھی لگتا ہے ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کنیکشن مٹی سے اس طرح سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو ہم پتلے سے نہیں بلکہ وہ مٹی کی اجزاء ہمارے اندر ہے، وہ جز کی شکل میں ہمارے اندر آ گئے۔ تو یہ جب پانی زمین میں خلط ملط ہو گیا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، اس سے طرح طرح کے سبزیاں، پھل، اناج پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَصْبَحَ حَشِیمًا، کہ پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو گیا۔ اصبح میں نے آپ کو بتایا یہ جو ہے صاد با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے الصبح یا پھر صباح، ٹھیک ہے، دن کا ابتدائی حصہ، جبکہ افق طلوع کے جو افق کا وقت میں طلوع آفتاب سرخ ہو جاتا ہے نا، افق کہتے ہیں جس جگہ سے وہ نکلتا ہے سورج، یا پھر کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں سورج نکلتا ہے وہ کنارے کیسے ایک دم سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتے ہیں، پھر زرد رنگ کا اورنج کلر کا ہو جاتا ہے نا، تو اصبح اصل میں ایک فعل ہے جو کہ ایک کانا ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہی ہوں کہ صبح آپ کہیں گے کہ یہاں صبح کے معنی تو نہیں آ رہے، تو اصبحہ اس کے اخوات ہوتے ہیں، کانا کے اخوات ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ایک ورڈ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کہاں ٹو بیکم، جسے ہم کہتے ہیں نا بننا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اب میں آپ کو حشم بھی بتا دیتی ہوں، ہا شین میم، حشم کہتے ہیں اصل میں سوکھی اور یا پھر نرم چیز کو توڑنے پر بولا جاتا ہے، یہاں پر چورا چورا کے معنی، اگر نرم چیز ہوگی تو آپ اس کو توڑ دیں گے، سوکھی چیز ہوگی جب آپ اس کو توڑیں گے تو وہ چورا چورا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تذروہ ہوا کا کسی چیز کو بکھیر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیسے فرما رہے ہیں، دیکھیں فَأَصْبَحَ حَشِیمًا، پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو گیا۔ تذروہ الریاح، اب ریاح کیسے کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، جس طرح پانی برسنے سے کیا ہو جاتا ہے، زیادہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے وقت پر مرجھا جاتا ہے، پھر خشک ہو کر ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پورے کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اب کئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد میں ہوا میں غائب ہو جاتی ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ اپنے وجود پر ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اسی طرح انسان بڑا نرم اور نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، زندگی کی تمام آسائش حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
زندگی کی بہترین حصے سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جوانی کا حصہ ہوتے ہیں، کھاتا پیتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے اور آخرکار مر کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دی؟ نباتات کی دی، کہ پھر پانی آسمان سے بارش برسی اور سارا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا، پانی مٹی میں مل گیا اور پھر اس میں سے سبزہ نکلا، اور پھر سارا کچھ ہونے کے بعد میں وہ سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد اسے ہوا اڑا لے جاتی، یعنی وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کا بھی ایسے ہی حال ہے کہ پھر وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی کی اس جو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو بڑی عارضی چیز ہے تمہارے پاس میں، یہ ایک دم پرفریب چیز ہے۔ اس کی تر و تازگی پر انسان جو ایک فطروں میں مبتلا ہو رہا ہے نا، اس کو دیکھ کے ہی تو ہو رہا ہے نا، یہ ہر طرف انسان کو ایسی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کو کھول دیا، بلکہ اسے اپنا زوال سے بھی باخبر ہونا چاہیے کہ میں نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے، کہ دنیا میں آیا تو یہ ہمیشہ نہیں رہوں گا، اگر میں ہمیشہ رہوں گا تو میری آسائشیں نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی چیزیں۔ تو زندگی ایک بالکل عارضی چیز ہے۔ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آخرت کی کیا ہوگی؟ وہ تو دائمی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پر ہمیں اللہ نہ کرے کسی کو خسارہ اٹھانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اگر تم اس کے اندر لگ جاؤ گے اور لگ کے آخرت کو بھول جاؤ گے تو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تو ایسی عارضی ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی، جیسے کہ وہ چورا چورا ہو کے ہوا اڑا لے جاتی ہیں اس کو۔ لہٰذا زندگی کی جو عارضی چیزوں پر انسان کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے بس یہی سوچتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ لے لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرحال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دے کر سمجھایا ہے کہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سبزہ کو پیدا کیا ہے، پھر اسے خشک کر کے چورا چورا کر دیا ہے، یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اسی قسم کے مراحل آتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے ہمیشہ، اور یہ بہت پاورفل آیت ہوتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا پھر کان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر الفاظ الگ الگ ہے صرف، لیکن انسان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، یہاں پر بتا دیا کہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی۔ تو انسان کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو تسلی دینے والی آیت بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قدرت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ آج حالات خراب ہے تو کل سدھارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آگے کی آیت بہت ہی پیاری آیت ہے، اور سورہ کہف کی سب سے اہم آیت ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت و رونق ہیں زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک، جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں با محاورے میں یہ مال اور یہ اولاد کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا کے، پھر فائنلی جب انسان کا ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں اڑا لے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، تو پھر اب ایک انسان کا ذہن سننے کے لیے تیار ہے کہ اب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں دیکھو، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک تجھے یہ نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ محفوظ ہے، اور یہ بہترین نتیجے کے طور پہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں ہم صرف امتحان دے رہے ہیں، نتیجہ کہاں ملے گا؟ یہاں پر تو کوئی نتیجہ نہیں مل سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زندگی کی تمام یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں انسان کی جو نیک کار ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر
زینت کہتے ہیں زا یا نون، الزینت، زینت اصل میں تین قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زینت آسائش، آرائش کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم زینت کہتے ہیں۔ تو زینت، زینت نفسی اور زینت بدنی، زینت خارجی، یہ تین اقسام میں زینت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو زینت نفسی جسے علم اور اعتقادات حسنہ، جو نفس انسانی کے لیے باعث آرائش بنتے ہیں۔ زینت نفسی کیا ہوگی؟ علم ہے اس کا، اعتقادات حسنہ ہے کہ اس کے نیک اچھے اعتقادات ہوتے ہیں جو نفس انسانی کے لیے آرائش کے سامان بن جاتے ہیں۔ اور پھر زینت بدنی کیا ہے؟ جیسے کہ قوت اور لمبی کوئی چیز انسان حاصل کر رہا ہے، جیسے طول قامت کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جو جسم کے لیے خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں۔ اب آپ کوئی چیز کو استعمال کر لیں، قوت ہے، طاقت ہے، انسان خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، یہ ساری چیزیں اس کی زینت بدنی ہے۔ اور زینت خارجی کیا ہے؟ جیسے مال ہے، جاہ وغیرہ، جو انسان کے لیے باعث زینت بنتے ہیں۔ اس کے پاس منصب ہے، مال ہے، محل ہے، جو جو بھی ہے، اس کی پراپرٹیز جو ہوتی ہے خارجی ہے، وہ زینت نفسی۔ اور بدنی کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات جو ہوتی ہے، اس کی زینت، اس کے اچھے اخلاق ہے، اس کا علم ہے، اس کے عقائد ہے، اس کے نیک اعمال ہے، سارا کچھ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز پر تم زیادہ جو مفتون ہوتے ہو اس کی حقیقت بھی سن لو، یعنی جو دنیا میں تم اپنے آپ کو بڑا مائل کر رہے ہو، بڑا اس کے پیچھے دوڑ دھوپ لگا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، اور والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، یہ جو باقی رہنے والی ہے وہ اصل تو نیکیاں ہی ہیں، ہم جو نیکیاں دنیا میں رہ کے کما لیتے ہیں، جو بہتر ہے تیرے پروردگار کے پاس میں ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید اور توقع کے اعتبار سے۔ یعنی باقیات صالحات کے سلسلے میں اصل میں تو بہت سارے اعمال آئے ہیں، باقیات صالحات جو کہ نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ کون سے نیک اعمال ہیں جو انسان کے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس کے سلسلے میں حدیث شریف میں کئی چیزوں کا ذکر آتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، جیسے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری باقیات صالحات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کلمات کا ورد کرنے والے، اور ان کے دیکھیں صرف کلمات کا ورد کرنے کے علاوہ اور جو سب سے اہم ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر یقین رکھے، مصداق کہتے ہیں اس کی صداقت کے اوپر، اور اس کے ذریعے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین ہمیں دینا چاہ رہے ہیں نا، اس کے اوپر ہمارا یقین ہو، ہم اس کے اوپر یقین رکھنے والے بن جائیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دائمی نیکیوں کا ذخیرہ بنتا چلا جائے گا ہمارے لیے۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں دین کی تعلیم، کسی اچھی رسم کا یعنی دیکھیں اجرا، جس پر دوسرے بھی عمل کر کے فلاح پا سکے۔ رسوم جو ہوتے ہیں، جو ایسے رسومات کو ایجاد کر دیتے ہیں نا، جو بدعات ہوتی ہیں، جس کو لوگ فالو کر کے صرف گمراہ ہی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ایسے رسوم جتنے لوگ جاری کریں گے نا، وہ کرنے والے جو اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا گناہ بھی اسی کے سر ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے کسی کو کوئی علم آپ علم دے دیں یا ان کی علم کا ذریعہ بن جائے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باقیات و صالحات ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں انسان کے۔ دوسرے بھی اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر بھی کیونکہ ایسا طریقہ کر لیں جس سے دوسرے علم کے اوپر عمل کریں، وہ بھی آپ کے لیے فلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسجد کی تعمیر ہے، ضرورت کے مقام پر کسی کو مدد کر دینا، یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر پانی کا انتظام کر دینا، یا پھر سرائے تعمیر کرنا، سرائے یعنی جو کیا کہتے ہیں ٹریولرز کے لیے جو بناتے ہیں نا، مسافر خانہ جو ہوتا، تو وہ سرائے کوئی تعمیر کروا دینا۔ سرائے سے مراد اب کہیں ایسے جگہوں پر بھی راستے میں ہوتے ہیں نا، اب کوئی ہائی ویز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، وہاں کوئی چھپڑی بنا کے آپ نے پانی رکھ دیا، کوئی بندہ ہوتا ہے گاؤں سے لا کے وہاں پانی رکھ دیا، اب ہائی وے پہ کوئی جا رہے ہیں، دور دور تک پانی نہیں ہے، تو چھوٹا قریب میں کوئی گاؤں ہے، وہ لا کے وہاں پر رکھ دے 4 گھڑے پانی کے، تو بندہ جو پیاسا گزر رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے، وہ پی لے گا، وہ بھی بہت بڑا اجر کا کام ہوتا ہے۔ تو ایسی نیکیاں جو کہ انسان اس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑے تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شمار ہوگی، کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اگر
बेटियों की अच्छी तालीम अगर बंदा फरमा दे, तरबियत अच्छी तालीम फरमा दे, तो भी वालिदैन के हक़ में बाक़ियात व सालिहात हैं। हालाँकि अक्सर क्या हो जाता है, बेटों के मुकाबले में बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था उस ज़माने में, आजकल तो नहीं है। मुफस्सिरीन का जो कौल है मैं आपको बता रही हूँ, आजकल तो बेटियों को ही ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि नमाज जो होती है, 5 वक्त की नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, हज, उम्रा, जिहाद, सब बाक़ियात व सालिहात हैं। इनके ज़िमन में आने वाले जितने भी सुन्नतें हैं, नवाफिल है, सारी इसी में आ जाएंगी, इसी में शुमार हो जाएंगे। बहरहाल बाक़ियात सालिहात वो नेकियां हैं जिनसे इंसान को दायमी फ़ायदा हासिल होता है और जिनसे अच्छी तवक्को और उम्मीद रखी जा सकती है इंसान को। ठीक है, अब ये जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि देखो माल के पीछे, औलाद के पीछे मत भागो, ये ज़िंदगी की ज़ीनत है, ये ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन इस माल को और इस औलाद को अपने लिए बाक़ियात सालिहात बना लो, ताकि जैसे ये ख़त्म हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या माल ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले कि दो में से कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाए, इससे अपनी आखिरत बना लो। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और अल्लाह ताला आगे आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को, व तरल अर्द, और तुम देखोगे ज़मीन को, बारिज़तन, खुली हुई या फिर ज़ाहिर, बारिज़तों व हशरनाहुम, और उखाड़ लेंगे उनको, फलम नुगादिर, और हम और फिर नहीं हम छोड़ेंगे, मिनहुम, उनमें से, अहदन, किसी को भी। अब देखिए, फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे। कितना प्यारा अंदाज है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के समझाने का। पहले तो दुनिया में जो हम देखते हैं, पहले उसको बता दिया कि तुम रोजाना देख रहे हो ना ये चीजें, ये तो तुम्हारे लिए कोई खत्म होने वाली चीज है। अब ठीक है, अगर औलाद की और माल की फिक्र ना करें तो फिर क्या करें? अब जैसे इंसान के माइंड में क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो अल्लाह ताला फौरन आगे आयत में जवाब दे रहे हैं कि देखो, फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे, इन्हें क़यामत जब वाक़ई हो जाएगी और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहा ना पाओगे। तो बारिज़तन यानी खुली हुई या फिर ज़ाहिर, और हम तमाम इंसानों को उस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी सारों को, वहशरना, ये सबको जमा करेंगे, वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदन, किसी एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे उसमें से, यानी कि हिसाब किताब होने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो तुम यहाँ कर रहे हो ना, बेपरवाह मत हो जाना, वहां पर सब तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना है, वहां पर हम जमा करेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी अगले पिछले सबको जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर सीन या रॉ असैरु जमीन पर चलने के मायने में है, बल्कि हमने पहले भी किया था, सूरतों में आया था ये। तो यहाँ पर और हम चलाएंगे, क्योंकि बाप बदलते चले जाते हैं, इसी वजह से मायने चलने के बजाय यहाँ पर नुसय्यिरु जो आया है, तो हम चलाएंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब यहाँ पर वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, तो अल्लाह ताला आज तो इंसान गुरूर और तकब्बुर की बिना पर क़यामत का इनकार करता है, जैसे कि वो मुतकब्बिर इंसान ने किया था, मगर अल्लाह ने फरमाया कि वो वक्त आने वाला है, वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और वो रेजा रेजा हो जाएंगे। हमने पीछे सूरत में पढ़ लिया था, यहाँ पर रेजा रेजा होने का नहीं आया है, लेकिन चलाएंगे तो पहाड़ कब चलेगा? हमने पढ़ा था ना पीछे कि पहले तो वो मुंबत्ता जो हमने पढ़ा था उसकी तशरीहात में, तो क्या था कि वो पहले नरम किए जाएंगे पहाड़, उसके बाद में वो जैसे ही नरम होते हैं तो खुल जाते हैं, फिर वो उड़ा दिए जाएंगे। तो वो चलाने के मायने में भी आते हैं कि चलाएंगे पहाड़ों को तो हवा में उड़ेंगे वो लोग, इस तरह का तशरीहात में यहाँ पर आए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और उसको रेजा रेजा, वो रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर कोई ऊंच नीच पहाड़ों, टीलों, वो कुछ भी नजर नहीं आएगा, हत्ता कि जमीन पर कोई दरख्त भी बाकी नहीं रहेगा, जमीन एकदम चटियल मैदान हो जाएगी, जैसे हमने सूरह वाक़या में भी कर लिया था, हत्ता कि जमीन पर कोई दरख्त भी बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त क्या होगा? वह तरल अर्द बारिज़तन, देखोगे यानी कि तुम देखोगे जमीन को खुली हुई और नुमाया। देखिए यहाँ पर बारोजा, अलबराज जो होता है इसके मायने फजा यानी खुली जगह के हैं। ठीक है, कोई जगह जब खुली हुई होती है ना, उसको कहते हैं बारिज़तन।
तो सूरह ताहा में है, अब सूरह ताहा की जो आयत है उसके अंदर है ला तरा फीहा गिवजन वला अमतन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन में ना कोई कजी होगी और ना कोई टीला और न गढ़ा, पूरी की पूरी ज़मीन एकदम हमवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला के इख्तियार में है। हम देखते हैं ज़मीन कहीं पहाड़ है, कभी ऊँच है, कभी नीच। आपने कभी देखा है एकदम से स्ट्रेट ज़मीन? आप बल्कि डेज़र्ट्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सैंड ड्यून्स होते हैं, कहीं ऊँचा-नीचा होता है ना, स्ट्रेट नहीं होती, कोई टीला या फिर कुछ इस तरह नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस कोई प्लेग्राउंड बनाया जाए तो फिर वो कुछ कुछ जगह तक हम सीधी कर सकते हैं, और रोलर्स चलाते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन ऊँच-नीच होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत ख़ास बात है ना, पहाड़ों को अल्लाह ताला चलाएंगे, उसके बाद में ज़मीनों को बराबर कर देंगे। जब पहाड़ दरख्त सब खत्म हो जाएंगे, इस पर ज़मीन एकदम हमवार हो जाएगी। तो फरमाया व हशरनाहुम, उस दिन हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। फलम नुगादिर, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मिनहुम अहदन, और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक को हिसाब किताब के लिए जमा करेंगे। ये जो गैन दाल रा नुगादिर का जो अलगद्र, इसके असल मायने किसी चीज़ में खलल वाक़ करने और उसे छोड़ देने के हैं। तो अल गादिर जो होता है इसके मायने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए कि अल्लाह ताला क्या फरमाए, फलम नुगादिर, तो हम फलम नुगादिर यानी कि हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। तो गादिर छोड़ देने के मायने में होते, तो लम नुगादिर जब कह रहे हैं तो नहीं छोड़ेंगे हम, इन हम उनमें से किसी को भी। तो गद्दार भी इसी से आता है, गद्दार असल में अरबी वर्ड भी है। तो ऐसे ही जो कहते हैं कि बेवफाई को भी कहा जाता है, फला, जैसे कि फुलान गादिर बेवफा, ये मुहावरे में आता है इसी। तो गादिरुन की जमा गदरतुन है, बहुत बड़े बेवफा और अहद शिकन को गद्दार कहा जाता है। हम उर्दू में भी कहते हैं ना गद्दार, तो असल में ये अरबी वर्ड है। बहुत बड़े जो बेवफा इंसान होते हैं। तो अल्लाह ताला इसके आगे फरमा रहे हैं व और वो पेश किए जाएंगे अला रब्बिका, तेरे रब के सामने, यानी कि कैसे, सफ़न, सफ़ दर सफ़। अब ये महशर का मैदान होगा, सब जमा किए जाएंगे, हिसाब किया जाएगा और वो पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने सफ़ दर सफ़। लक़द जिअतुमूना, लक़द यानी कि अलबत्ता, तहक़ीक़, जिअतुमूना, आगे तुम हमारे पास, कमा खलकनाकुम, सॉरी, आ गए तुम हमारे पास, कमा जैसा कि, खलकनाकुम पैदा किया था हमने तुमको, अव्वल मर्रा, पहली बार या पहली मर्तबा। मर्रा के भी माने वही वही आते हैं, अव्वल मर्रतिन यानी पहली बार या पहली मर्तबा। बल ज़अमतुम, बल्कि समझा तुमने, यानी या गुमान किया तुमने, अल्लन, हरगिज नहीं, न जअला, हमने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, मवईदा, कोई वादे का वक्त, यानी तुमको, अब मैं आपको तशरीह में बताती हूँ, और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है। इंसान की जो आदत होती है ना, उसकी नफ्स की जो सरकशी होती है, उसी के हिसाब से अल्लाह ताला उसको समझाते हैं कि इंसान जो मानने वाला होता है वो तो मान लेता है, जो नहीं मानने वाला होता है, जो मुनकर होता है, अल्लाह ताला उसको इसके ज़रिए से तंबीह फरमा रहे हैं। और सब के सब आपके परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और कतार दर कतार। आप सोचिए सुभान अल्लाह, कैसा आलम होगा कि सब के सब लाइन में खड़े हैं। दुनिया में कहीं इस तरह खड़े रह सकते हैं? हम देखते हैं जो अरफे का मैदान होता है, वहां पर लोग सब दुआएं गिड़गिड़ाते हुए खड़े हो, सब चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े, लेकिन वहां पर भी सफ दर सफ नहीं होते, सिवाय नमाजों के। आप सोचिए नमाज जो होती है हरम शरीफ की, या फिर नमाज की जमात जो होती है, कैसे इंसान सफ़ों में खड़ा होता है, ऐसे ही एक मंजर होगा। लेकिन जैसे इंसान नमाज में मुतमईन खड़ा होता है, ऐसे नहीं होगा, वहाँ परेशान ज़दा इंसान, हर कोई अपने अमाल के बकद्र पसीने में डूब रहा होगा। तो हर गिरोह के लोगों की अलग अलग कतार होगी, नमाजियों के अलहदा और बेनमाजियों के अलहदा, चोर, शराबी, जिना और जितने भी लोग होंगे उन सब की अलग अलग कतारें बनी होंगी। हमने बाद सूरत में पढ़ा था कि गिरोह दर गिरोह होंगे, तो मुमकिन है कि वो गिरोह में भी होंगे और कतारें भी बनी होंगी उनकी। यहाँ पर सफ दर सफ कहा गया है, सफ़न सफ़ा जो कहा गया है, तो वो सफ़ों में खड़े होंगे,
اور یہاں پر اعلیٰ ربی کا صفن، تو وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ بے نمازی کا گروہ الگ ہوگا، وہاں پر وہ صف میں کھڑے ہوں گے، نمازیوں کا گروہ الگ ہوگا، وہ صف میں کھڑے ہوں گے، تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہوں گے۔ لقد جئتمونا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس میں جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان پیدائش کے وقت بالکل برہنہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے حضور پیشی کے وقت بھی سب لوگ برہنہ جسم اور بے ختنہ ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح تو بالکل بے پردگی ہو گئی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اس وقت معاملات بڑے سنگین ہوں گے، کسی کو کسی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غلطان ہوگا، اور یہ فکر اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، انہیں براہنگی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں پھینکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتروا لیا تھا، تو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکا تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کی قدردانی کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ یہ مفسرین کا قول ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک شق ہوگی، یعنی قبر مبارک کھلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا جائے گا۔ اس وقت نیک و بد اولیاء اور جتنے بھی بزرگ ہوں گے یا جتنے بھی لوگ ہوں گے سب برہنہ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جنت میں ایک جوڑا لایا جائے گا جنت سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، یعنی مجھے پہنایا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پہنایا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت ہرگز نہیں مقرر کریں گے، لیکن دیکھ لو اب وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو کفار ہوتے تھے نا، ان کا ایک یہی ہوتا تھا کہ کہاں ہے قیامت، کب ہوگا، کون اٹھائیں گے، کس کو اٹھائیں گے، کہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ بلزام تم نے تو یہ گمان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آیت نمبر 49 میں، اور رکھ دی جائیں گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب، تو تم دیکھو گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس کے بارے میں جو فیہ، اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر، کیا ہو گیا، ھذا، اس کتاب کو، نہیں چھوڑا اس نے۔ دیکھیں یغادر پھر سے آ گیا، پیچھے نغادر تھا، یہاں پر یغادر آ گیا، تو غین دال را اس کا روٹ بڑھے، لا یغادر، نہیں چھوڑا اس نے، صغیرتن، کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن، اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا احصاها، مگر اس نے گھیر رکھا ہے اس کو، یا شمار کر رکھا ہے اس کو، یعنی جو کچھ بھی نیکی کیا تھا، گناہ کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، احاطہ کر کے رکھا ہوا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، اور وہ پا لیں گے، وجدو ہم نے پیچھے بھی آیا تھا، یہ واو جیم دال ورڈ آیا تھا، اور وہ پا لیں گے ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرن، حاضر، ولا یظلم، اور نہ ظلم کرے گا، ربک، تیرا رب، احدن، کسی ایک پر۔ اس کا بامحاورہ دیکھ لیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر، یا پھر جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور سے مجرموں کو فرما رہے ہیں
کہ ڈریںگے وہی لوگ نا جو مجرم ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، اسی کو تو ڈر ہوتا ہے اپنے اعمال دیکھ کے۔ نیکوکار بندہ ہوگا تو وہ تو خوش ہوگا۔ جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ آپ سوچیں قیامت میں جب رب ظلم نہیں کریں گے تو انسان دنیا میں کیسے ظلم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے اوپر عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، یا بندہ گمراہ ہے تو جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھی ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی، ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں، جو اس طرح کی چیزیں جب رب قیامت میں ظلم نہیں کرے گا، جب تو بدلے کا دن ہے اس دن نہیں ظلم کرے گا، حالانکہ سب سے بڑا گناہ تو لوگ شرک کا لے کے آ رہے ہیں، تو پھر دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ دیال کتاب، کتاب یعنی ہر شخص کا نام عمل کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا جسے ہر شخص خود پڑھ سکے گا۔ فطر المجرمون مجرمین جو ہوں گے، مجرمین مشفقین مما فیہ، پھر تو دیکھے گا مجرموں کو بڑے خوف زدہ، کیسے خوف زدہ ہوں گے؟ اس چیز سے جو ان کے نام اعمال میں درج ہے، ان کے بد اعمالیاں سامنے کھلے ہیں، اب انکار نہیں کر سکتے اپنی اب جیسے ہم نے پیچھے بھی سورہ یاسین میں بھی کیا تھا کہ آثار جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں کو مہر لگا دی جائے گی، سل دی جائے گی، اور ان کے اعضا بولیں گے، اور پھر جب اعضا بولنے لگیں گے تو پھر زبان بھی کھول دی جائے گی، پھر زبان بھی اقرار کر لے گی ہاں انہوں نے صحیح کیا تھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے آثار بھی اس کے جسم کے اعضا کے اوپر رونما ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر کریں گے کہ ہاں اس نے گناہ کیا تھا۔ تو اب وہ دیکھ لے گا، کتاب میں بھی دیکھ لے گا اور خود اس کے اعضا بولنے لگیں گے، تو اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی وہاں پر۔ تو مجرم جب ہوں گے تو وہ پہلے تو کتاب دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اس چیز سے کہ جو ان کے نام اعمال میں درج ہے، اپنی زندگی بھر کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھیں گے۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ نام اعمال گردنوں میں ڈالے جائیں گے، تو کیسے ڈالے جائیں گے؟ اتنے کتاب دفتران دفتر ہوں گے زندگی بھر کے، لیکن آج کل ٹیکنالوجی سے اندازہ ہو گیا کہ چھوٹی سی سم چپ ہے، اس کے اندر سارا ڈیٹا آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں آگے آگے پتہ نہیں کیا کیا چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھولیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہیں گے جب وہ دیکھیں گے؟ تو وہ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اب ان کو بڑا دکھ ہوگا، بڑا افسوس ہوگا، ارے یہ کیا کتاب آ گئی ہمارے سامنے، اور کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بڑی کو، اس نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے۔ یہ چھوٹا بڑا اچھا یا برا عمل اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، یہ تیرے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اپنے نام اعمال میں اچھائی پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی پاؤ تو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، ان کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ حدیث قدسی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ قول اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب عموماً حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے تو وہ قول رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی الفاظ ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن جب قول اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات کے علاوہ جو حدیث مبارکہ ہے جو قول اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتے ہیں ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اس چیز کو اپنے سامنے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ، اب جو اعمال کر لے وہ تو پائیں گے نا، ان کو تو وہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ڈرا رہے ہیں نا کہ دیکھو جو تم کر رہے ہیں وہ سارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، سارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، انسان بے باک بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو لکھا جا رہا ہے، ہر ذکر کو نیکی کی شکل میں لکھا جا رہا ہے، ہر گناہ کو برائی کی شکل میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے دل میں آنے والے نیک خیالات کو بھی لکھا جاتا ہے، جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نہیں تو اس کی نیکی کے خیال کو بھی، یعنی جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ رکو رکو ابھی مت لکھو گناہ کو، جب ممکن ہے کہ یہ کوئی نیکی کر لے تو وہ گناہ اس کے بدل میں وہ گناہ کٹ ہو جاتا ہے، یا پھر استغفار کر لے توبہ کر لے تب بھی، یعنی گناہ کرنے کے باوجود لکھنے سے روکا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اعمال ناموں کے جب پڑھے تولے جائیں گے تو گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے اور بقدر اخلاص اس کو وزن دیا جائے گا،
دنیا میں اعمال ہم دیکھ نہیں سکتے، اعمال کو کیسے دیکھیں گے، لیکن قیامت میں انسان چھوٹا سا عمل بھی کرے گا لیکن بہت اخلاص کے ساتھ کرے گا، تو وہ اخلاص کی وجہ سے اس کو وہ عمل وزنی ہو جائے گا اس کا۔ تو اب یہاں پر یہ تو گنہگاروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے سامنے جب وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے تو ہر شخص کا ضمیر اس بات پر شاہد ہوگا کہ نام اعمال میں درج شدہ تمام اعمال اسی کے ہیں، وہ کسی اور کی چیزیں نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر۔ ہاں جب نیکوکار بندے ہوں گے، وہ اپنے پیچھے باقیات و صالحات جو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، وہ جب اس کے نام اعمال میں لکھا ہوگا تو وہ سوچے گا کہ میں نے اتنے حج عمرے تو نہیں کیے، میرے اعمال نامے میں اتنے سارے حج عمرے اتنے نہیں کیا۔ تب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے وہ اعمال ہے جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اور اس کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ تو پھر ہر شخص اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے برائی کا ارتکاب کیے بغیر اس کے نام اعمال میں ذرہ بھر بھی برائی درج نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی معمولی سی معمولی نیکی بھی بغیر اجر دیے کے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں بندوں کو کہ میں نے جنت کس کے لیے بنائی ہے، اتنی اسے آراستہ کیوں کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے تو بنایا ہے میں نے۔ تو اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے تم کہاں کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ہر نیکی و بدی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک بدلہ دینا ہی اصل میں عدل ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اس کے خلاف کرنا ظلم ہے۔ انسان نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ دینا ہی تو عدل ہے نا۔ ایک انسان نے 100 قتل کر دیے تو ایک کی جان ماری جائے گی، وہ ایک اکیلا مارا جائے گا دنیا میں، تو 100 لوگوں کا اس نے قتل کیا، تو عدل کیسے ہوا؟ عدل تو قیامت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعاً کوئی زیادتی نہیں کریں گے، ہر شخص کی نیکی اور بدی اس کے سامنے ہوگی اور وہ اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ بہت ہی سخت آیت ہے، بلکہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں باری ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو اپنے وقت کو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی جیسے فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے وقت کو صحیح انداز میں استعمال کرو۔ یہ جو نصیحت کی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو نصیحت ہے ہمیں فرما رہے ہیں، ہمارے اپنے لیے کہ ہم جنت بنا لیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے لیے سمجھ لے کہ آیت میرے لیے اتری تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، یا آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس کس کے سوا؟ ابلیس کے سوا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے کیا کیا؟ وہ تھا جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء اپنا دوست یا مددگار، من دونی میرے سوا یعنی مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ یہ سوچے، آپ اس کا بامحاورہ دیکھ لیں، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے، مجھ سے، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی اور اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ دوستی کر لے تو پھر اس کا کیا انجام ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا ہے جیسے کہ دولت مند مشرک آدمی اپنے مال و دولت اور جو کثرت اولاد کی بنا پر اپنے مومن اور نادر بھائی کی جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ یہ جو سیکوینس آ رہا ہے نا یہاں پر آ کے کیسے اینڈ ہو رہے ہیں اور اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں، یہ سارا کنیکشن وہیں سے لے کے آ رہے ہیں۔ تکبر اور غرور تھا نا اس بندے میں بھی،
शैतान में भी वही था। मोमिन आदमी ने उसे समझाया था, अल्लाह ताला देखो कादिर है, अल्लाह ताला कादिर है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे बाग और माल और औलाद को सब ज़ाया कर देंगे और तुझे अल्लाह ताला सब ख़त्म कर देंगे, तेरे पास जो जो नेमतें हैं। लिहाजा ये जो आर्जी माल है, औलाद है, या फिर जो कुछ भी है, इसके ऊपर तकब्बुर मत करना। ये तो बड़ी ही नादानी की बात है। अब इसी तकब्बुर ही के ज़िमन में अब अल्लाह ताला ने इब्लीस का जिक्र किया है। उसने भी तकब्बुर की बिना पर ही सजदा करने से इनकार किया था, और बिल आखिर क्या हुआ, जलील और ख्वार हो गया, और हमेशा के लिए वो मरदूद ठहराया गया। अब अल्लाह ताला ने ज़िम्नन ये बात भी समझा दी कि देखो, कुफ्र और शिरक और मासियत जो तुम करते हो, उसके अगर जो बंदा भी ये करेगा, वो लोग शैतान के चंगुल में आ जाएंगे। हालांकि शैतान और उसकी जितनी ज़ुर्रियत कहते हैं औलादों को, हमने पहले भी कर लिया था कि अल्लाह ताला ने कश्ती में उनको, उनकी ज़ुर्रियत को, तुम्हारी ज़ुर्रियत को सवार किया था सूरह यासीन में, तो औलादों को कहते हैं। तो बनी नौ इंसान की, उसकी वो और उसकी जो औलाद है वो तुम्हारे इंसानों की दुश्मन है, और उन्हें हर शर्त के ऊपर या हर तरीके से वो तुमको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि आम गुनाह से तो इंसान किसी वक्त भी तौबा कर लेता है, लेकिन जो गुनाह तकब्बुर की बिना पर किया जाता है, उससे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसे शख्स से भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सोचिए तकब्बुर कितनी सख्त तरीन चीज़ है कि इंसान, जैसे दीमक इंसान को, वो लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे इंसान के वजूद को ही खोखला कर देती है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, उस बात को अपने ध्यान में लाओ जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा किया, बस इल्ला इबलीस, तो सिवाय इबलीस के, कान मिनल जिन, इबलीस जन्नात में से था, फफसक़ अन अम्रि रब्बिही, बस उसने क्या किया, अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था ना, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, यानी कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और दोस्त बना, और तुम दोस्त बनाते हो उसको जो अल्लाह का इनकारी है। अल्लाह के सामने उसने तकब्बुर से सीना तान के कहा था कि मैं क्यों सजदा करूं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुम लकुम अदुव्वुन, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो बड़ी ही नादानी की बात है। अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे बिअसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, जालिमों के लिए बहुत बुरा बदला है। इब्लीस खुद तो अपने तकब्बुर की वजह से जहन्नम वासिल हुआ, तो उसने तकब्बुर किया था, वो जहन्नम अपने ऊपर उसने पक्का कर लिया। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम सूरह बकरा कर रहे थे, अब दो बच्चे होते हैं घर में, शरारत कर रहे हैं, तब आपने किसी एक बच्चे को सजा दे दी, या आप वालिद ने बच्चे को एक को सजा दे दी और दूसरे को कहा कि घर बाहर जाके दीवार की तरफ सर करके खड़े हो जाओ, या कोई भी सजा दी। एक बच्चा, वो जो बच्चा सजा भुगत रहा होता है ना, वो कहेगा तुम्हारा मैं बताऊंगा मजा। बच्चों में होता है ना, सिबलिंग्स में ऐसे ही होता है, तुम्हारी वजह से मैं बाबा की नजर में बुरा हो गया आज। ये उसको मार पीट थप्पड़ की फिक्र नहीं होती, वो उसका जो इमेज खराब हो गया ना अपने वालिद की नजर में, वो उस इमेज की फिक्र में लगा रहता है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा इमेज खराब हो गया बाबा की नजर में, अब मैं तुम्हें भी ऐसे ही करूंगा, तुम्हें भी ऐसे ही गिराऊंगा बाबा की नजर में। तो ये क्यों, ये सिबलिंग राइवलरी होती है ना आपस में बच्चों के बीच में, ये दुश्मनी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इबलीस जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो ये समझता है कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम की वजह से भी जन्नत से निकाला गया, उसको तो आज तक उसकी गलती नहीं पता। वो इतना मुतकब्बिर था उस वक्त भी और आज भी, वो ये नहीं समझा कि मैंने तकब्बुर किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए मैं जन्नत से निकाल दिया गया। वो आज भी दुश्मनी पकड़ा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम अगर नहीं होते तो फिर मैं क्यों निकाला जाता, मैं तो बड़ा महबूब था अल्लाह का। तो ये इब्लीस जो है तमाम शैतानों का सरदार था, अगरचे उसका ताल्लुक जिन्नात की नौ से है, मगर उसकी कैटेगरी से है, मगर ये फरिश्तों के दरमियान रहता था और उन्हीं के साथ रुल मिल चुका था। मैंने आपको बताया था कि वो मुअल्लिमुल मलाइका है, वो फरिश्तों भी उसके पास जाकर सवाल करते थे, तो अल्लाह की बड़ी इबादत करता था। ख्वाजा शमसुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो वो 7वीं सदी के बुजुर्ग है, उन्होंने अपने मकतूबात में लिखा है कि इब्लीस ने 7 लाख साल इबादत की। सोचिए, 7 लाख साल उसने इबादत की, और फिर फिजा में उसको इख्तिदार हासिल था, इख्तिदार यानी पावर हासिल था, उसको जहां चाहता बिला रोक चला जाता था। मगर जैसा कि सूरह आराफ में मौजूद है कि जब उसे सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने गुरूर और तकब्बुर की बिना पर क्या किया, इनकार कर दिया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के सामने कैसे सजदा करूं, मैं क्यों सजदा करूं,
اور میں جبکہ وہ اچھا اس کی دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل بھی اس کی مطلب اس کی عبادتوں کے بعد میں، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، معرفت ہی اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو انسان کو وہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں شیطان اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا وہ 7 لاکھ سال تک کیا عبادت کرتا تھا، اس کو کتنا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو جس پہلو سے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. تو اس کی کیا دلیل تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو آگ مٹی سے برتر ہے، یہ کس کا تھا خیال؟ شیطان کا، جبکہ ہم آگ کو بجھاتے مٹی سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ شیطان کی ابلیس کی دلیل تھی. جہاں تک فرشتوں اور ابلیس کے آپسی تعلق کی بات ہے نا، تو ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا. اکثر مقامات پر سجدے کے لیے للملائکتی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں بھی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، مگر ساتھ ہی ابلیس کا انکار کا ذکر آتا ہے. جہاں کہیں بھی آیت آتی ہے نا فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ میں ابلیس کے وہ جو اس نے جو انکار کیا وہ بھی آتا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا. سورہ اعراف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا. اللہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدے سے منع کیا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. تو کیا چیز تھی جو اس کے اندر تھی؟ وہ تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں افضل ہوں. اور باقاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ وہ اصل میں جو درجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ درجہ میرے لیے قیامت میں جو درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، وہ اس کو تو پتہ تھا کہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود ہے جو کہ دیا جائے گا کسی کو. تو وہ اس کو توقع تھی کہ وہ مقام محمود مجھے ملے گا. جب یہ دھتکارا گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا. اسی وجہ سے وہ انسانوں کے دشمن پڑا. مفسرین میں بہت سارے اقوال تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان کا دشمن اس لیے بھی ہے کہ وہ مقام محمود کا طلبگار تھا. اسی لیے درود مبارکہ جو پڑھی جاتی ہے اس کو سب سے بڑا تھپڑ وہی ہے، درود مبارکہ. اور اذان کے بعد میں جو ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے لیے، وہ بہت افضل ہے. اس لیے اپنا اہتمام کیا کریں. میں نے آج آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا.